عراق کی رہنے والی ایک خاتون حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملنے کے لیے آئی۔ جب وہ دروازے پر آئی تو اس نے پوچھا، کیا امیر المومنین کا کوئی دربان ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں، آپ چاہیں تو اندر جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت اندر داخل ہوئی اور آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک سے جا کر کے ملی۔ اس نے جا کر کے سلام پیش کیا۔ فاطمہ نے سلام کا جواب دے کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب جا کر کے فاطمہ کے پاس یہ عراق کی خاتون بیٹھی تو اب اس نے چاروں طرف گھر کے اندر نظر دوڑانا شروع کر دی۔ یہ دیکھ رہی تھی کہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز قابل ذکر نہیں ہے۔ تو سب کچھ دیکھنے کے بعد اس خاتون نے کہا فاطمہ سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے، کہ میں تو اس لیے آئی تھی کہ یہ گھر بڑا خوشنما حال ہوگا کہ یہاں سے کچھ حاصل کر کے میں اپنے گھر کی حالات کو سدھار سکوں، لیکن یہ گھر تو میرے گھر سے بھی زیادہ خستہ حال ہے۔ اس بات پر فاطمہ نے اس عراقی خاتون سے کہا، تو جیسی کتنی عورتوں کے گھروں کی حالات کو بہتر بنانے میں اس گھر کے حالات ایسے ہو گئے۔ دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ اتنے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور گھر کی دیوار کے قریب کے کنویں کے پاس گئے۔ کنویں سے پانی نکالنے لگے۔ پانی نکال کر پاس میں پڑی مٹی کا گارا بنانے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز گارا بناتے بناتے اپنی اہلیہ کی طرف بار بار متوجہ ہوتے تھے، دیکھتے تھے نظر اٹھا کر۔ اس عراقی خاتون نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی، بی بی آپ اس مزدور سے پردہ کریں، وہ بار بار آپ کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ تو اس پر فاطمہ نے، آپ کی اہلیہ نے کہا، بی بی یہ مزدور نہیں ہے بلکہ یہی امیر المومنین اور میرے خاوند میرے شوہر عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ بہرحال دونوں میں بات چیت چلتی رہی۔ آپ اس غارے سے فارغ ہو کر کے گھر کے اندر آئے۔ گھر کے اندر ایک کونے پر بچھے مصلے کے قریب پہنچے، رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد فارغ ہو کر اپنی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک کو آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد اس آنے والی خاتون کا پوچھا تو فاطمہ نے کہا، عراق سے ایک حاجت مند خاتون آئی ہے، عراق کی رہنے والی ہے، ایک سوالی بن کر آپ کے دروازے پر آئی ہے۔ تو آپ نے گھر کے اندر ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا جس کے اندر کچھ انگور پڑے ہوئے تھے۔ آپ ان انگوروں میں سے اچھے اچھے دانے چنتے جاتے اور اپنی اہلیہ فاطمہ کو دیتے جاتے اور کہتے کہ اس خاتون کو دو جو مہمان گھر کے اندر آئی ہے۔ اس کو انگوروں سے ضیافت کی اس کی، اور پھر اس کے بعد اس عورت کو بلا کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، بی بی بتاؤ کیا حاجت ہے تمہاری، کیا ضرورت لے کر کے آئی ہو؟ تو اس عراقی خاتون نے کہا، گھر کے اندر 5 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شریف سادیاں ہیں، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے، آپ کے دربار میں اس لیے حاضر ہوئیں تاکہ آپ کی طرف سے کچھ مدد مل سکے۔ آپ نے جب اتنا سنا تو اس سے کہا، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں آپ نے ایک کاغذ قلم اٹھایا۔ والی عراق کی طرف ایک خط لکھنے والے تھے، اس عورت سے پوچھا، آپ اپنی سب سے بڑی بیٹی کا نام بتائیں۔ اس نے نام بتایا۔ آپ نے کاغذ قلم لیا اور والی عراق کے نام خط لکھا کہ اس لڑکی کو کچھ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ جب آپ نے اتنا لکھا تو اس پر اس عورت نے خوش ہو کر رب کی حمد اور تعریف بیان کی۔ آپ نے دوسری، تیسری، چوتھی لڑکی کا نام پوچھا، وہ بتاتی رہی۔ آپ وظیفہ مقرر کرنے کے لیے والی عراق کو لکھتے رہے۔ جب 5ویں لڑکی کا نمبر آیا تو اس عورت نے فرط مسرت سے گھبرا کر خوش ہو کر فوراً عمر بن عبدالعزیز کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی۔ آپ نے قلم کو روکا اور کہا، اب ہم تمہاری اس 5ویں بیٹی کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کریں گے۔ وہ عورت کہنے لگی، آخر ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، ہم ان بیٹیوں کو وظیفہ دیں گے کہ جن کے وظیفہ مقرر کرنے پر
تم نے اس ذات کی حمد بیان کی ہے جو ذات حمد کے لائق ہے، لیکن اس بیٹی کے نمبر آنے پر تم نے ہماری تعریف، ہماری حمد بیان کرنے شروع کر دی۔ ہم تو کسی حمد کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اپنی ان چاروں بیٹیوں سے کہنا کہ اپنے وظیفے ہی میں سے کچھ اس کو بھی دے دیا کریں۔ اس کے بعد یہ عورت عمر بن عبدالعزیز کے دربار سے اٹھی اور عراق میں پہنچی۔ والی عراق کو جا کر کے وہ خط دیا تو اس نے خط کو پڑھا اور کہا مالک اس خط کے لکھنے والے پر رحم کرے۔ جب اتنا سنا تو اس خاتون نے کہا کیا ان کا انتقال ہو چکا؟ تو والی عراق نے کہا ہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سنی تو یہ بھی پھوٹ پھوٹ کر کے بے قرار ہو کر کے رونے لگی۔ یہ تھے اللہ والے، دنیا کی تمام تر دولتیں ان کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کی ایسی خستہ حالت، اور یہ عالم تھا ان کا، رزق حلال کے کتنے پابند تھے۔ آج انسان کو ذرا سا عہدہ مل جائے، کسی پوسٹ پر وہ فائز ہو جائے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگتا ہے، دوسروں کے گلے کاٹنے لگتا ہے، ناجائز رشوتیں کمیشنیں وصول کرنے لگتا ہے۔ آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تیرا ہی سکہ چلتا رہے گا، مظلوم کے اوپر ظلم ہی ہوتا رہے گا، پھر انصاف کہاں جائے گا؟ عقل کہتی ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ انصاف کی ترازو قائم ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی انتہا تک پہنچنے کے بعد اس کو اس پر اٹھایا جائے گا اور اس کے ظلموں کی سزا اس کو دی جائے گی۔ آج ہمیشہ ہم دوسروں کے دلوں کو دکھاتے رہے، کبھی کسی وجہ سے میرا دل دکھے تو مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ دل جب دکھتا ہے تو انسان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اے سنگ دل تجھے پتا ہے کیا کہ دکھی دلوں کی صدا ہے کیا؟ کبھی تو نے بھی چوٹ کھائی ہے کیا؟ کبھی تیرا دل بھی دکھا ہے کیا؟